جنت و اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر مقال سے ہمیں مستفید فرمائیں اور مختصراً اپنی دینی اور تعلیمی اداروں سے اپنی وابستگی کے متعلق تھوڑی سی بات بتا دیں تاکہ ہمارے علم میں سامنے آ جائے۔ ڈاکٹر عبید آصف عمر آصف صاحب، آپ نے زحمت اٹھائی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس، مہمان خصوصی، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، مختصراً اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں کیا اور میری کے ساتھ کیا اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ میں ویسے جو پیدائشی طور پر دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، وطن اصلی دیوبند ہے، لیکن میرا وطن معاش علی گڑھ ہے۔ الحمدللہ دونوں اداروں سے اللہ تعالیٰ نے کسب فیض کا موقع دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کچھ سماجی اور فلاحی خدمت کا بھی جذبہ دیا۔ آپ کے یاد ہوگا یا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سید حامد صاحب مرحوم ادارے کے وائس چانسلر تھے، ان کی ایک تنظیمی ہوتی رابطہ کمیٹی تھی، میں اس سے وابستہ اب تک بھی ہوں، اس کا سیکریٹری ہوں۔ اس وقت وہ آل انڈیا ایجوکیشن موومنٹ کا بھی میں سیکریٹری ہوں اور وہاں مقامی طور پر ایک تنظیم ہے ہدف ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، اس کا بھی میں سیکریٹری کی حیثیت سے۔ الحمدللہ اس طریقے پر کچھ سماجی اور دفاعی خدمتیں کرتا رہتا ہوں اور کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھنے پڑھنے کا کچھ ذوق دیا ہے، سلیقہ تو نہیں کہوں گا، ذوق دیا ہے، تو اسے بھی کارآمد کرتا رہتا ہوں۔ الحمدللہ تقریباً 18 کتابیں آ چکی ہیں اور انشاءاللہ 19-20 یہاں سے جانے کے بعد 2 کتابیں اور آ جائیں گی انشاءاللہ جو آپ نے 20 وہ کیا ہے اس طرح تفسیر بیان قرآن معرفت مولانا اشرف علی تھانوی پر کام کیا ہے اور اب میں معرفت قرآن مولانا ادریس کاملی پر کام کر رہا ہوں اور یہ کام ہو چکا ہے، بس انشاءاللہ وہ پریس میں جانے ہی والا ہے۔ میری 2 کتابوں کو یو پی اردو اکیڈمی نے ایوارڈ سے نوازا، ایک غبار خاطر کے تعلق سے، غبار خاطر اور اس کا شعری سرمایہ، اس میں نے کچھ نیا بند کیا تھا کہ جو ان خطوط کی تلخیص اپنے الفاظ میں اور جو اس کے فارسی اور عربی اشعار ہیں ان کا اردو ترجمہ الحمدللہ بہت زیادہ مقبول ہوا۔ اس طریقے سے دیوبند کی تاریخ پر ایک کتاب میں نے لکھی، دیوبند تاریخ و تہذیب کا انعام، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مقبولیت سے نوازا۔ ان دونوں کتابوں یو پی اردو اکیڈمی نے ایوارڈ سے نوازا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ بہرحال یہ میرا مختصر سا تعارف تھا۔ میں بلا کسی تکلیف کے جو مجھے حکم دیا گیا تھا ایک مضمون آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کچھ اس کے اندر اشارات ہیں، میں نے بالقصد اس میں ناموں سے اجتناب کیا ہے، بس اشارات ہیں، انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ آپ سب بعض وقت ہیں علم میں ان سب کو سمجھ جائیں گے۔ یہ میرا مقالہ جو ہے، یہ پیپر ہے، یہ آزادی کے تعلق سے، یوم آزادی کے تعلق سے، جب ہم یوم آزادی کی 76ویں سالگرہ منانے جا رہے ہیں، ہم سب لوگ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم اچھی طریقے سے بات کریں۔ اجازت ہو شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلقہ ادبی اسلامی قدر کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرنا اپنا فریضہ تصور کرتا ہوں، جنہوں نے مجھ جیسے کم علم کو ایک علمی مجلس میں کچھ بولنے کا موقع عطا فرمایا۔ مجھے اپنی ہیج مدانی کا اعتراف ہے، تاہم حکم کی بیابری کو سعادت سمجھتے ہوئے
چند باتیں عرض کروں گا. میں کہاں ہوں کیا ہوں میں یہی جانتا ہوں اور اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ کہاں میں اور کہاں نکلتے گل نسیم سرو تیری مہربانی. سامعین کرام، ہم اہل علم کے لیے یہ بات انتہائی خوشی و مسرت کی ہے کہ ہم اب سے 5 دن بعد ہندوستان کی آزادی کے 76 سال مکمل کر لیں گے. یقینی طور پر کسی ملک و قوم کا جشن آزادی ایک وجب آخری تربیہ ہوتا ہے جسے منانا اس کے لیے فخر و افتخار کا باعث ہوتا ہے. ہم بھی اپنے ملک کے اس دن پر نذرانہ عقیدت نچھاور کرتے ہیں اور خوشیوں کے اظہار کے جتنے مواقع ہیں ان سب کو اس دن کے لیے وقف کرتے ہیں. تاہم کچھ احساسات ہیں جن کو ظاہر کیے بغیر ہماری آزادی کا جشن ادھورا رہ جاتا ہے. یہاں میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ درج ذیل تحریر میں جن جذبات کا بیانیہ ہے ان میں بالقصد کسی بھی مذہب فرقہ یا فرد کا نام نہیں لیا گیا ہے، کیونکہ یہ اہل علم کی مجلس ہے جو تمام حقائق سے بخوبی واقف ہے. حضرات، ہم جس دیش کے باسی ہیں اس میں آج کل دہشت گرد مخصوص ذہنیت کے حامل چند افراد کے ذہنوں میں یہ خبر سوار ہے کہ اس ملک پر صرف اور صرف انہی کی اجارہ داری ہے، انہی کو رہنے کے حقوق حاصل ہیں. بقیہ تمام افراد بالخصوص اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں کو اس ملک میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں. بدقسمتی سے لگام حکومت ایسے ہی خیالات پر مبنی حضرات کے ہاتھ میں ہے تو انہیں حکومت کی سرپرستی بھی حاصل ہے. حکومت کے توسط سے ذرائع ابلاغ ان کے قبضے میں ہیں، پولیس پر ان کی پوری گرفت ہے، عدلیہ بے بس ہے، قانون بے زبان ہے، جس کی وجہ سے ایک مخصوص طبقہ سراسیمہ اور دہشت زدہ ہے. کچھ معلوم نہیں کس وقت کس کلمہ گو کی گردن تن سے جدا کر دی جائے، کس غریب کے گھر پر بلڈوزر چلا دی جائے اور کس بے جرم شخص کو پابندی سے لازمی کر دیا جائے، کس معصوم کو قید کوٹھی میں قید کر دیا جائے، کس پر تروں کی برسات ہو اور کس کے آشیانے کو مشعل کی لپٹوں کے حوالے کر دیا جائے. کیونکہ قاتل، منصف، حکومت، قانون سب ایک ہی طبقے کے ہیں اور مظلوم کی فریاد سننے کی نہ تو سکت رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا موقع فراہم کرتے ہیں جس سے انہیں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع مل سکے. سامعین کرام، ہم اہل علم کے لیے آزادی کے اس دن کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو خواب دیکھے تھے وہ کسی حد تک شرمندہ تعبیر ہوئے. ہمارے خیالات کی آزادی کے جو تانے بانے میں گئے تھے ان میں ہم کتنے کھرے اترے. اس دن کو پانے کے لیے قید و سلاسل، دار و رسم کے جن قصوں کو ہم اپنی نسلوں تک پہنچاتے ہیں کیا ان کا رخ نہیں موڑ دیا گیا؟ اس ملک کی 2 آنکھیں کہی جانے والی قوموں میں سے ایک آنکھ کے ساتھ صرف اس بنا پر ان تمام امتیازی سلوک رویہ نہیں رکھے گئے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرتی ہے. بات اگر صرف امتیازی سلوک تک ہو تو بھی توان وغیرہ برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن اقتدار کے نشے میں مست افراد نے اپنے ظلم و جبر و استبداد کے وہ تمام حربے استعمال کر لیے ہیں جو بالعموم عالمی جرائم میں مجرمین و ملزمین پر کیے جاتے ہیں. ان سب حالات کے باوجود سرزمین ہند کے توحیدیوں نے ہمیشہ ہی آزادی کا استقبال پورے دل سے کیا ہے، کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. حضرات، ہم یہاں پر ان روح فرسا واقعات کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے جو آزادی کا سورج طلوع ہونے کے فوری بعد محض اس جرم کی پاداش میں انجام دیے گئے کہ کچھ لوگ نقل مکانی کو اپنے روشن مستقبل کا ضامن مان کر نو موجود ملک میں آزادی کی فضا میں سانس لینے کے خواہش مند تھے، جبکہ اسی طبقے کی ایک بڑی اکثریت اپنے آبا و اجداد کی سرزمین کو ہی اپنا وطن بنائے رہنے کو ترجیح دیتی تھی. انہوں نے خونی رشتوں سے قطع تعلق کو ملک کی محبت کے سامنے کچھ بھی نہ جانا اور ہم ہر دم اس مٹی سے پیار کرنے کے ثبوت فراہم کیے جس میں ان کے اسلام کی بے جان ہڈیاں زیر زمین دفن تھیں. انہوں نے اس زمین سے عشق کی ہزارہ نشانیاں سبدست بر جدید عالم دعا میں ماں کے بطور پیوست کی اور ہر طریقے پر اس کی قدر و قیمت کو حرز جا بنائے رکھا، جس کو حاصل کرنے کے لیے ان کے اسلاف کی ایک بڑی آبادی کو سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا. آج بھی ہم اس آزادی کا جشن اس انداز سے مناتے ہیں آج جو اس کا حق ہے. ہمیں اپنے بہت سے اندرونی منقطعوں کا اعتراف ہے، لیکن وہ ہمارے برادرانہ معاملات ہیں، ان سے تو کسی نہ کسی چھٹکارا مل ہی جائے گا.
سب سے زیادہ مقدم ہمارے لیے آزادی ہے۔ دستور و آئین نے ہمیں جو تحفظ فراہم کیا ہے اس پر یقین رکھتے ہوئے ہم ہر سطح پر قربانی پیش کرتے ہوئے اس سوغات کو ہر دل عزیز مانتے ہیں۔ جہاں تک سیاسی طور پر بڑی اقلیت کے استحصال کا تعلق ہے، اس میں الکفو ملت الواحدہ کے مطابق سبھی نے توحید پرستوں کے حقوق سلب کیے ہیں، آزادی افکار و اظہار خیال پر قدغن لگایا ہے، ظلم و ستم کے تمام دروازے ہمارے لیے ہمیشہ کھلے رہے ہیں۔ کبھی پڑوسی نواز کہہ کر ہم پر سادے و مظالم کا جواز فراہم کیا گیا تو کبھی دیش دروہی کے عنوان سے جھوڑ و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ آزادی کے بعد سے تسلسل کے ساتھ یہ کام ہوتا رہا اور الحمدللہ یہ ملت اپنی سخت جانی کے ساتھ وفاداری کا ثبوت فراہم کرتی رہی۔ 15 اگست 1947 سے مارچ 1977 تک کی اولین 3 دہائیوں میں ملک کی باغ ڈور جن ہاتھوں میں رہی وہ سچے، مخلص اور دیش پریمی کہے جاتے تھے۔ ان 30 سالوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہزارہ بلکہ اگر لاکھوں کہا جائے تو بیانہ ہوگا افراد محض اس جرم میں حکومت وقت کی سرپرستی میں عوامی ہجوم اور عمومی فسادات کے نظر ہو گئے کہ وہ اپنا خالق و مالک رب ذوالجلال والاکرام کو مانتے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں کے اکثریتی شہروں کو ان کے مواقع روزگار مقامات کو محض اس لیے تباہ کر دیا گیا کہ وہ نان شمینہ کے محتاج ہو کر جھوٹے خداؤں کی پرستش کرنے لگے۔ ایسے سینکڑوں مقامات ہیں جو آج بھی چشمے وار رکھنے والوں کے لیے اپنے تہذیبی نقوش بطور یادگار محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ ان 30 سالوں میں صرف ایک ہی جماعت بلا شرکت غیر حکمراں رہی اور اس نے اس ملت کے صبر و تحمل کا پورا امتحان لیا۔ یہ سب کچھ ہوا لیکن دستوری و آئینی تحفظ کی بنا پر اکثر و بیشتر عدلیہ حکومت وقت کی سرکوبی اور دوسری اکثریت کی اشک شوری کا فریضہ انجام دیتی رہی۔ اس سے حوصلہ ملتا رہا اور اقلیت کے اعزاز سے سرفراز یہ قوم اپنوں کے جان و مال کے کھونے کے غم کو اپنی محنت و ریاضت سے بلاتی رہی۔ علم سے محرومی اس ملت کا مقدر بنا دیا گیا لیکن اس نے اپنی جفاکشی سے پھر سے جینے کا حوصلہ پیدا کیا۔ اس کے جوانوں نے ہنر مندی اور اپنے آبائی پیشوں سے منسلک رہ کر ملک کے وقار کو سطح پر بلند کیا۔ سن 77 عیسوی میں ایک مخصوص حکمراں جماعت کے تسلط سے چھٹکارا حاصل کرنے پر ہم نے جشن منایا اور اقتدار کی زمام ناتجربہ کار افراد کو سونپ دی جو خانہ جنگی کا شکار ہو کر اپنی مدت حکومت کو درمیان میں چھوڑ گئے۔ ملکی عوام دیش کو پھر انہی ہاتھوں میں دینے پر مجبور ہو گئے جن کے مظالم سے انہوں نے رہائی حاصل کرنی چاہیے۔ نازک ہاتھوں، یہاں میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، اپنا نام نہیں لے رہا ہوں، نازک ہاتھوں اور آئینی عزائم والی اس حکومت کی سربراہ نے پرانے غلطیوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے اس میں ہی آخر سمجھی کہ ملک کی اکثریت مشرکین کی ہے، اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بت پرستوں کو یہ باور کرا دیا جائے کہ یہ دیش انہی کے رحم و کرم پر چلے گا۔ اس دور کو فرقہ پرستی کے عروج کا دور کہا جا سکتا ہے جو کبھی کسی صورت میں اور کبھی کسی شکل میں مسلمانوں کو آئینی دستوری حقوق سے محروم کرتا ہوا، ان کے تہذیب و تمدن کو مجامعت کرتا ہوا، سرکاری ذرائع ابلاغ کو ایک مخصوص فرقے کی مذہبی رسومات اور ان کی اساطیری کہانیوں کو فکری شکل دے کر مخالفین توحید کو یکجا کرتا رہا اور پھر اس نے وحدانیت پسندوں کے مقامات عبادت کو اپنی نجی ملکیت بنایا، بتانا بلکہ ان کی ابتدا کو شرک و پرستی کا مرکز قرار دینا شروع کیا اور ماحول کو اس حد تک گرما دیا کہ 6 دسمبر سن 92 کو علم برداران توحید انا للہ پڑھنے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکے۔ انہیں زبانی احتجاج کی جو دستوری آزادی تھی اس کے جرم میں ہزارہ افراد کہیں پولیس کی بربریت اور کئی فرقہ پرستوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر لقمہ اجل ہو گئے۔ اس طریقے پر دیکھا جائے تو اس 15 سال کے عرصے میں فرقہ واریت کو فروغ دینے میں برسر اقتدار ہر جماعت نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بس اتنا ضرور ہوا کہ کسی نے سیکولرزم کا لیبل لگا کر پشت میں خنجر گھونپنے کا کام کیا، کسی نے آمنے سامنے آ کر دیش کی دوسری بڑی اکثریت کو پولیس و عسکری دستوں اور فرقہ پرستوں کے حوالے کر کے اپنے اقتدار کو مضبوط سے مضبوط ترین کیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ حکمرانوں کی نظر میں دیش کو مضبوط کرنے پر کم اور فرقہ واریت کا زہریلا عفریت کو
طاقت اور مزید طاقت بنانے پر زیادہ توجہ مرکوز رہی۔ سن 92 کے خون آشام ملک کی فسانہ کے بعد تیسرے دور کا آغاز ہوا۔ اس میں سیکولر اور فرقہ پرست جماعتوں کا خفیہ ایجنڈا مشترک تھا۔ وہ یہ کہ کچھ جماعتیں خدا کی عبادت کرنے والوں کے حقوق کی واگزاری کا ڈرامہ کر کے ان کے ووٹ یکجا کر کے اقتدار میں اپنے حصے کو مضبوط بنانے پر توجہ دینے لگی، تو ایک جماعت اپنے بلبوتے پر اس ملت کو حاشیے پر ڈالنے اور اکثریت کو مضبوط کرنے میں کوشاں نہیں۔ اس درمیان بہت سے تغیرات رونما ہوئے، کبھی کوئی زور آور رہا تو کبھی کسی تشنہ لب کے حصے میں جامع حکومت آیا۔ بہت سی سیکولر جماعتیں اقتدار میں حصہ دار رہیں، لیکن بھولی بھالی اقلیت کو وعدے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا۔ 20 سالہ اس سیاسی اٹھک پٹک نے اکثریتی فرقے کو اپنے بلبوتے پر اقتدار اس جماعت کے سپرد کرنے پر مجبور کر دیا جو ان کے خیال میں ملک میں ایک مخصوص فرقے کا مذہبی راج اور دوسروں کی مذہبی اقدار، تہذیبی علامات اور لسانی کشش کو متاثر کرنے والی تھی۔ بالآخر 2014 میں زمام اقتدار جماعت ایک ایسے فرد کے ہاتھ میں آ گئی جس نے ملک کی ایک ریاست کا حکمران رہتے ہوئے اس سے 12 سال قبل اس ریاست کے علمبرداران توحید پر ان تمام مظالم کے دہانے کھول دیے تھے جن کا تصور بھی بیان ہے۔ شکم مادر میں پنپ رہے بچے کی شہادت سے لے کر مجبور خواتین کی اجتماعی قسمت دری تک ظلم و ستم کا کون سا ایسا واقعہ تھا جو اقتدار کے نشہ خوروں نے سرکاری سطح پر انجام نہیں دیا۔ سرکاری قانونوں کی زیر نگرانی انجام نہیں دیا۔ المختصر ملکی اقتدار جب کسی ایسے حکمراں کے زیر اثر آ جائے تو سب کو اپنے مذہبی نظریات کی مخالفین کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرے گا، یہ سبھی اہل علم جانتے ہیں۔ مئی 2014 سے شروع ہونے والے آزادی کے چوتھے دور میں جمہوریت کے ان تمام نقابوں کو الٹ دیا گیا جن کے سہارے بڑی اقلیت اپنے کام کاج نکال لیتی تھی۔ صرف اور صرف ایک طبقے کی برتری و بالادستی کے جنون میں جس کو مبتلا صاحبان اقتدار نے توحید پرستوں کے ساتھ تو جو کچھ کیا وہ کیا ہی، ملک کو بحیثیت مجموعی صرف 9 سالوں میں وہاں لا کر کھڑا کر دیا جہاں اس کی معیشت، کاروبار، روزگار سب کچھ داؤ پر لگ چکا ہے۔ عوام مجموعی طور پر پریشان حال ہے، لیکن اسے بس یہ اطمینان حاصل ہے کہ موجودہ حکمرانوں نے شرک و بت پرستی کی راہ میں رکاوٹ بننے والوں کو سبق سکھا دیا۔ اس چوتھے دور میں ظلم و ستم کے تمام حربے سرکاری کارندوں کی زیر پرستی انجام دیے گئے۔ علاوہ ازیں اس دورانیے میں مرکزی حکومت نے اپنی سرپرستی میں چلنے والی ان ریاستی حکومتوں کو بھی ایک نئی ظلم کی ایجاد کی طرف توجہ دلائی جسے بلڈوزر سیاست کا نام دیا گیا۔ اب حالات یہ ہیں کہ علمبرداران توحید کی طرف صرف جانوتی ہی نہیں بلکہ ان کی املاک کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کس جرم کی پاداش میں کس بلند عمارت پر کب بلڈوزر چل جائے یا بلڈوزر چل کر اسے بے نشان کر دیا جائے، بے نام و نشان کر دیا جائے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ اس پر مستضاد یہ کہ مظلوموں کو اپنے حق میں آواز بلند کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ بقول عامر عثمانی مرحوم، کیوں ہوئے قتل ہم پر یہ الزام ہے، قتل جس نے کیا ہے وہی مدعی، قاضی وقت نے فیصلہ دے دیا، لاش کو نظر زندان کیا جائے گا، اور اب وکیلوں میں یہ بحث چلنے کو ہے، یہ جو قاتل کو تھوڑی سی زحمت ہوئی، یہ جو خنجر میں ہلکا سا خم آ گیا، اس کا تاوان کس سے دیا جائے گا۔ حضرات، خاکسار نے اشارات میں ملک کی حالات کی جو منظر کشی کی ہے وہ داستان کرب و علم ہونے کے باوجود ہمارے جذبے تحریک آزادی کو سرد نہیں کر سکتی۔ ہمیں اس آزادی کا ہر قیمت پر تحفظ کرنا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ آزادی کو بھلے ایک مخصوص فرقے کی گھریلو خادمہ سمجھ لیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک خوبصورت گوشیدہ کی مانند ہے جس کے حصول کے لیے ہمیں کتنی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں، ہم اس سے گریز نہیں کریں گے۔ اس کے حصول کو باقی رکھنا ہماری دستوری آئینی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک حالات کی ناسازگاری کا تعلق ہے، ان سے تو ہماری تاریخ ہر عہد میں ہر مقام پر بھری ہوئی ہے۔ انہی حالات میں ہمیں مکمل آزادی اخبار کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے۔ یقینی طور پر یہ آگ کا دریا ہے جسے عبور کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ بقول عامر عثمانی مرحوم، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جس سے زندگی ہو جائے۔
مکمل آزادی کا تصور کو حقیقت ہے وہ تبھی دیا جا سکتا ہے جبکہ ہماری اپنی صفوں میں توحید کی رسی کو مضبوط پکڑنے کی تڑپ ہو، اتحاد ہو، بھائی چارہ ہو، جذبہ ایثار ہو اور وطنی محبت ہو۔ انشاءاللہ آج نہیں تو کل آنے والے وقت میں ہم اپنے عزائم و حوصلوں کو جوان رکھتے ہوئے پھر سے وطن عزیز میں آزادی کی متاع گمشدہ کو واپس لا کر عدل و انصاف کی بالادستی میں آزادی کی صحیح تصویر میں رنگ سازی کر سکیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ عبید اقبال عاصم صاحب، آپ نے اپنے مضمون سے آزادی کے بعد کے 75 سال پر جو گزر کشی کی 75 سال کی واقعی لاجواب ہے، آپ نے حق ادا کر دیا۔ سید احمد صاحب کی کاروان تعلیم کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے آپ نے بھرپور نمائندگی دی اور بہترین مضمون پیش کیا، جس میں حالات کے اس وقت کے حالات پر بہت ہی سخت نظر اور نبض ٹٹول کے علاج بھی پیش کیا۔ ہم مشکور ہیں ڈاکٹر عبید اقبال عاصم صاحب کے۔ جب مضمون شروع ہو رہا تھا تب ہمارے دو اہم مہمان